بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوہے نسب محصورات پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے عکس مستوی تک تو کر لیا تھا۔ ابھی آتے ہیں جی ہمارے پاس عکس نقیض موافق۔ مثلا اصل، یہاں پر اصل سے مراد موجبہ کلیہ ہے، فرض کریں موجبہ یہ چار جو ہے نا، یہ اصل ہے جس کو بلیک سے میں نے لکھا ہے۔ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو موجبہ دونوں کو اس طرف لکھا ہے، سالبہ دونوں کو اس طرف۔ تو موجبہ کلیہ کا جو ہے عکس نقیض موافق کیا آتا ہے؟ تو دیکھو، یہ موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موافق بھی موجبہ کلیہ ہی آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پر دیکھو، اس کے اوپر جو ڈاٹ لگے ہیں نا، یعنی زبر، اس سے مراد کیا تھا؟ نقض محمول۔ ہا کے اوپر زبر ہو تو یہ نقض محمول ہے، با کے اوپر زبر ہو تو یہ نقض موضوع ہے۔ فرق کیا ہے؟ موجبہ کلیہ کا جو عکس نقیض موافق ہے وہ بھی موجبہ کلیہ ہی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ موضوع کی نقیض جا کے محمول بن جاتا ہے، محمول کا نقیض موضوع بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب قدماء کی طریقۃ القدماء، یعنی جو متقدمین علماء نے، یعنی جو پرانے علماء نے جو ہے اس کی تعریف کی ہے عکس کی، یہ عکس کی تعریف کی ہے۔ عکس نقیض الموافق موافق کیوں کہا جاتا ہے؟ لتوافقہ مع اصلہ فی الکیف، کیونکہ یہ کیف میں اصل کے موافق ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کیف سے مراد یہی تھا نا کہ موجبہ اور سالبہ ہونے میں، تو موجبہ تھا موجبہ کلیہ، تو یہاں پر بھی موجبہ ہی رہ رہے ہیں۔ دیکھو موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ ہی رہ رہے ہیں، یہ ہے۔ تو یہ کیف میں اصل کے ساتھ موافق ہونے کی وجہ سے اس کو عکس نقیض موافق کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تحویل القضیۃ الی اخری موضوعها نقیض محمول الاصل۔ دیکھو، اس کا جو موضوع ہے، یعنی تحویل القضیۃ الی الاخری، قضیے کو دوسری قضیے میں تبدیل کرنا جس کا موضوع اصل کے محمول کا نقیض ہو، ومحمولها نقیض موضوع الاصل، اور اس کا جو محمول ہے وہ موضوع کا، یعنی اصل کا جو موضوع تھا اس کا نقیض ہو، مع بقاء الصدق والکیف، کیف اور صدق دونوں باقی ہوں۔ اب دیکھو، یہاں پر میں مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا بات۔ اچھا، اب دیکھیں عکس نقیض موافق، یہاں پر آپ دیکھیں کل انسان حیوان ہے، تو اس کا عکس نقیض موافق کیا آئے گا؟ کل لا حیوانی ہوا لا انسان۔ دیکھو، کیونکہ ہم نے کیا کرنا تھا؟ تبدیل کرنا تھا، یعنی موضوع کو محمول بنانا ہے، محمول کو موضوع بنانا ہے، لیکن صرف موضوع نہیں بلکہ نقیض موضوع کو موضوع بنانا ہے، نہیں، نقیض محمول کو موضوع بنانا ہے اور نقیض موضوع کو محمول بنانا ہے۔ یہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ طرفین کے نقیض کو تبدیل کرنے کو عکس نقیض موافق کہتے ہیں۔ اب دیکھو، قضیے کے طرفین کیا تھا؟ موضوع اور محمول ہے، تو محمول کے نقیض جو کہ لا حیوان ہے وہ ادھر آیا ہے، اور موضوع کے نقیض جو کہ لا انسان ہے وہ محمول بن گیا۔ مطلب یہ ہے کل لا حیوانی ہوا لا انسان، تو یہ ہو گیا جی عکس نقیض موافق۔ اب موجبہ جزیہ کا عکس نقیض موافق نہیں آتا، کیونکہ صدق باقی رہنے چاہیے، یعنی سچ ہونا چاہیے، وہ سچا نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ آگے بناتے ہوئے جائیں۔ عکس نقیض مخالف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ متاخرین نے اس کی تعریف کی ہے، یعنی طریقۃ المتاخرین بھی کہا جاتا ہے۔ عکس نقیض المخالف، مخالف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے لتخالفہ مع اصلہ فی الکیف، کیف میں جو ہے نا یہ اپنے اصل کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا۔ مثلا موجبہ کلیہ ہے تو یہ سالبہ کلیہ ہو جائے گا، یعنی موجبہ نہیں رہے گا، وہ سالبہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تحویل القضیۃ الی اخری موضوعها نقیض محمول الاصل ومحمولها عین موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکیف۔ دیکھو،
ایک قضیے کو دوسرے میں تبدیل کرنا، موضوعها نقیض محمول الاصل، اب اس قضیے کا جو موضوع ہوگا وہ اصل قضیے کے کیا ہے، محمول کا نقیض ہوں گے، اور اس کا جو محمول ہوں گے یعنی جو دوسرے قضیہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کا محمول عین موضوع الاصل، ہاں اصل کا جو موضوع ہے نا اسی کا عین ہی وہی آ جائے گا، تو اس کو کیا کہیں گے، عکس نقیض مخالف کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کل کاتب انسان، کل کاتب انسان، یہ موجبہ کلیہ ہے، تو اس کا کیا ہوگا، عکس نقیض مخالف بناتے ہوئے ہم نے ایک تو تبدیل تو کرنا ہے، کاتب یہاں آئے گا، انسان اس طرف جائے گا۔ فرق کیا ہے، کاتب جو کہ عین ہی جو یہاں پر موضوع ہے وہ ادھر محمول بن جائے گا کوئی تبدیلی کے بغیر، لیکن انسان ہے نا اس کا نقیض جا کے اس کا موضوع بن جائے گا۔ جیسے لا شیء من اللہ انسانی، انسان کا نقیض جا کے یہاں پر موضوع بن رہا ہے، اور کاتب جو کہ یہاں پر موضوع ہے عین ہی یہاں پر محمول بن رہا ہے۔ لا شیء من اللہ انسانی بکاتب، اسی طرح اب یہاں پر آ کے آپ بنا سکتے ہیں، دیکھو ادھر سے، ہاں اسی طرح مثلا بعض الانسانی حیوان ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، بعض اللہ انسانی حیوان، موجبہ سالبہ جزیہ کا یہ موجبہ جزیہ ہو جائے گا، سالبہ موجبہ میں تبدیل ہوتا ہے، کیف میں اختلاف کی وجہ سے ہی اسی کو عکس نقیض مخالف کہا جاتا ہے۔ اب نقض محمول اور نقض طرفین اور نقض موضوع کیا ہے، ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔